السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد ومسلم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإذ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کفار سے قتال کے تعلق سے روایتیں گزری. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اسی بات کا حکم دے رہا ہے کہ کافروں سے قتال کرو جب تک کہ مکمل طور پر فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی کفر سے ختم نہ ہو جائے، اور پورے کا پورا دین اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، یعنی دین اسلام کا غلبہ ہو، دین اسلام عام ہو جائے. اگر وہ رک جائیں، باز آ جائے اپنے کفر سے، شرک سے، شرکسی سے، تو تم وہاں پر ذاتی نہ کرو. فلا عدوان، ان پر ذاتی نہ کرو مگر ظالموں پر. الا علی الظالمین. آگے کی جو آیت ہے اس آیت کریمہ کی وضاحت سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں حرمت والے مہینے میں سے کسی مہینے میں 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، لیکن راستے میں بھی کافروں نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا، روک دیا کہ اس سال عمرہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور اگلے سال اگر آپ عمرہ کر سکیں گے 3 دن کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. پھر اگلے سال باری آئی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اب اگر وہ لوگ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، شرکسی کریں گے، روکیں گے، تو تم لوگ ڈرنا نہیں اللہ سے. جیسا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، ان سے قتال کر. جو حرمت کی مہینوں کی پاسداری نہیں کریں گے، خیال نہیں کریں گے، تو آپ لوگ بھی خیال نہ کیجیے گا ان سے قتال کیجیے. اس بار نہیں، اسی قدر اشہر الحرام، اشہر الحرام، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، اور حرمات و قصاص ہے. اور یہ جو حرمات حرمت والے مہینے ادنے بدنے کے طور پر ہے، یعنی کہ اگر اس مہینے کا احترام کرتا ہے تو آپ کیجیے. آپ کو آتا ہے اسی حرمت والے مہینے میں جنگ کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ویسا نہیں کہ آپ خاموشی سے قتل ہو جاؤ. آپ ہر چیز سے کرو، آپ کو بھی بدلے میں جواب دینا ہے. کمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. تمہارے ساتھ اگر زیادتی کی جا رہی تو تم بھی انہی کے مثل ان کے ساتھ زیادتی کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے. یتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. وعلم، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر اس سال بھی تمہیں عمرہ کرنے سے روکیں گے، حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کریں گے، تو تم بھی ان سے قتال کرو. اچھا، یہ آیت کریمہ ہوں گی. یہ جب آیت کریمہ اور اس جیسی آیت کریمہ ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمارا ترجمان ہوتا ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی زمرے میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی واقعے کے تحت ہوتی ہے. لیکن کئی سارے لوگ جو قرآن کریم کو صرف لفظی طور پر، ترجمہ کے طور پر ہندی میں، انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیتیں وائلنس کرتی ہیں. یہ آیتیں جو ہیں یہ دہشت گردی کا کام کرتی ہیں، فتنہ و فساد کا کام کرتی ہیں، اور یہ آیتیں لوگوں کو بھارتی ہیں. کہ معاشرے میں تباہی مچاؤ، لوگوں کو قتل عام کرو، ظلم و زیادتی کا کام کرو. اور آپ اور ہی سنا بھی ہوگا واقعات اور اخبارات ہے کہ 2023 میں غالباً جو ناپاک آدمی غلیظ وسیم رضوی، اس نے کئی ساری باتیں کہی تھی
یہ قرآن کریم کی 25 ایسی آیتیں ہیں جو وائلنس کا کام کرتی ہے، قرآن سے نوز باللہ نکال لو، ایسی ہی آیتوں کے بارے میں کہا۔ کئی سارے علماء کرام نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ ہر آیت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ عام طور پر کہہ دیا گیا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھیے ابھی سنا اور سمجھا کہ کس طریقے سے یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، کس موقع پر نازل کی اور کس صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جب سمجھیں گے قدیم معاصرے میں جو لوگ قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے، قرآن کے خلاف باتیں کرتے، ان کا ہم جواب دے سکیں گے۔ میری بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، معنی مفہوم سمجھ کر۔ آپ خود نہیں سمجھ سکتے تو عالم دین سے رابطہ کر کے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ سب جانکاری ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ظلم و زیادتی اور اسلام کے خلاف جو عازم ہیں ان کا ہم بہتر طریقے سے جواب دے سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو لکھا و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائیں، اور ہمیں توفیق دے ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔